محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ آج کے دن کی مناسبت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ عید میلاد النبی یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا، اور پیدائش کے دن کو جو 12 ربیع الاول کا دن، جیسا کہ آج بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے اس دن کو بطور عبادت کے منانا چاہیے۔ آج کے خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعتاً کتاب و سنت کے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کیا آج کا دن جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، عید میلاد النبی، یا پھر اس کا اور ایک نام جشن عید میلاد النبی، جو ایک عمل جو کئی اعمال کا مجموعہ ہے۔ عید میلاد النبی ایک عمل جس کو امت کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دن کو منانا اور آج کے دن مختلف قسم کے اعمال کو انجام دینا، یہ ایک انسان کو، ایک مومن کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آج کے دن کے عمل کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر مختصر الفاظ میں ہم کہیں تو عبادت سمجھتے ہیں، وہ عمل جو اجر و ثواب دینے والا ہے، تو کئی اعمال کا مجموعہ ہے۔ عید میلاد النبی ایک عمل ہے جو کئی اعمال کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے شرکیات کو بھی داخل کر لیا ہے، بہت سارے خرافات کو بھی داخل کر لیا ہے، کئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو اس کے اندر داخل کر لیا ہے، کئی بدعات، کئی شرکیات، کئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفتوں کے ساتھ اس عمل کو عید میلاد النبی کی حیثیت سے لوگ کہتے ہیں اب اس میں کچھ فرق ہوگا۔ علماء کہیں گے ان کے کہ یہ فلاں عمل نہیں کرنا چاہیے، گاڑی کا اسٹنٹ کرنا حرام ہے، میوزک کرنا درست نہیں ہے، بعض قائل ہیں تو بعض قائل نہیں ہیں، وہ بات ہم آگے کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ امت کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے آج کے دن کا جو عمل ہے میلاد النبی منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید منانا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور یہ عمل اگر انجام دے گا تو وہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچے گا، جہنم سے بچے گا، جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، اللہ کی قربت ملے گی۔ یہی تو عبادت کا ڈیفینیشن ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس عمل کو امت کا ایک بڑا طبقہ کیا مانتا ہے؟ عبادت مانتا ہے، نیکی مانتا ہے، اجر و ثواب والا عمل مانتا ہے۔ میری بات آپ شروع سے آخر تک غور سے سنیے تاکہ آخر میں آپ کو نتیجہ صحیح طور پہ سمجھ میں آئے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آخر جو لوگ عبادت کہتے ہیں کیا ان کی بات صحیح ہے، یا جو عبادت نہیں کہتے ہیں ان کی بات صحیح ہے، کیونکہ دلائل جس کی طرف ہوں گے وہ بات ماننا پڑے گا ہم کو۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان ایک طرف دیکھ رہا کہ ایک تعداد ہے جو اس کو عبادت مانتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت مانتی ہے، اور اس کو اجر و ثواب کا کام سمجھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس میں کھانا پلانا
شربتیں بانٹنا، میٹھا کھلانا، یہ سارے اعمال کو اجر و ثواب کا مان کر عین اجر و ثواب کے جس کے ذریعے سے بندے کا بیڑا پار ہوتا ہے، بندہ اجر و ثواب پا لیتا ہے، ایک تعداد لوگوں کی یہ کہتی ہے، اور دوسری تعداد علماء کرام کی یہ کہتی ہے کہ یہ اجر و ثواب والا عمل نہیں ہے، اس عمل سے اجر نہیں ملے گا، یہ عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ عمل اجر و ثواب والا نہیں بلکہ بدعت ہونے کی وجہ سے اللہ کی جنت کے قریب نہیں بلکہ جہنم کے قریب کرنے والا ہے، جہنم میں داخل کرنے والا ہے، اللہ کی جنت سے دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے۔ یہ دو اقوال ہم جانتے ہیں، اور ہمارا تو یہی ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ لیکن ایک سیدھا سادہ مسلمان وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، ایک طبقہ اس کو عین بدعت، عین عبادت مانتا ہے، اور دوسری طرف ایک طبقہ اس کو عین بدعت مانتا ہے، گمراہی مانتا ہے۔ تو اب ایک سیدھا سادہ مسلمان کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے بھیجا ہے، کیا اس رب نے عبادت کے اصول و ضوابط نہیں بتلائے؟ کیا وہ بے یار و مددگار ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو جس رب نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا وہ رب نے عبادت کے اصول و ضوابط نہیں بتلائے؟ بالکل بتلائے ہیں کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے، کہ عبادت کس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ عمل جو اجر و ثواب والا ہے، اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کی جنت کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کی جنت میں داخل کرنے والا ہے، جہنم سے دور کرنے والا ہے، جہنم سے نجات دلانے والا ہے، جس کو نیکی کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے، اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اس کے اصول و ضابطے بھی بتلائے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہوگا؟ ایک سیدھے سادے مسلمان کو، ایک سیدھے سادے مسلمان کو یہ کرنا ہوگا کہ عبادت کے اصول و ضوابط پر عید میلاد النبی اگر اترتی ہے تو پھر وہ عبادت ہے۔ جو اصول و ضوابط قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، اگر اس پر اترتی ہے تو عبادت ہے۔ ان اصول کی بنیاد پر اگر وہ عبادت ثابت ہوتی ہے تو ساری دنیا عید میلاد النبی منائے نہ منائے، ہم منائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بدعت سے، اگر وہ عبادت کے اصول پر اترتی ہے تو۔ لیکن اس کے برعکس ہم عید میلاد النبی کو عبادت کے اصول پر پیش کرتے ہیں، اور وہ عبادت کے اصول اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو عبادت قرار نہیں دے رہے ہیں، بلکہ الٹا اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی قرار دے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں بلکہ نبی کی محبت نہیں بلکہ الٹا نبی کی شان میں گستاخی، وہ اصول ہم کو بتا رہے ہیں، تو پھر وہ عبادت نہیں ہوئی۔ ساری دنیا عید میلاد النبی منائے، جب اللہ کی طرف سے بتائے اصول اس کو عبادت قرار نہیں دے رہے ہیں، وہ بدعت ہے، تو ساری دنیا منائے، ہم نہیں منا سکتے۔ ایک سیدھے سادے ایماندار انصاف پسند مسلمان کا یہی عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کے خطبے میں 4 اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے غور سے سنیے تاکہ آپ خود شرح صدر کے ساتھ جس عمل کو آپ بدعت سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ غلط ہے۔ ورنہ ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ آج لوگوں میں بعض اوقات ایسے علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بہت سے اوقات یہ کمپرمائز کا جو مزاج ہے، وہ بدعتوں میں بھی کمپرمائز کا مزاج آ رہا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اجر و ثواب کی نیت سے تو یہ کر رہا ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے، وقت میرے پاس نہیں ہے، مجھے اصول پر بات کرنا ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ علم کی کمزوری، اللہ معاف کرنا، اہل حدیثوں کے اندر بھی علم کی کمزوری بعض اوقات ایسے ہو رہی ہے کہ وہ بھی کمپرمائز کی طرف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اتنا ہمارا علم کمزور ہو گیا، اتنا ہمارا علم کمزور ہو گیا کہ ایک بدعت جیسی خطرناک ترین چیز جو ہماری ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ہم گرین سگنل دینے لگے، اس کی موافقت میں ہم آ جائیں یا خاموشی ہم اختیار کر لیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا، یا لوگوں سے، نوجوانوں سے بولتے ہیں آپ نہیں مانتے تو نہیں مانتے، آپ ان کے پیچھے نہ پڑے۔
ان کی اصلاح نہ کرے، پیچھے نہ پڑے، ان کو ستائے نہ، وہ ایک الگ معنی ہے، لیکن اصلاح بھی نہ کرے، بدعت کو بدعت بھی نہ کہے، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی بھی نہ کہے، اس حد تک کمپرومائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتلائیے. کئی لوگ اس کے قائل ہیں، غلط ہے ان کا یہ ماننا کہ آپ بدعت پر خاموش رہیں گے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانیوں پر آپ خاموش رہیں گے. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، ایک 4 اصول بڑے اختصار کے ساتھ کہ آپ دیکھ لیں کہ جب معاملہ سنت اور بدعت کا ہے، جب اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ عمل سنت ہے یا بدعت ہے، یہ عمل عبادت ہے یا بدعت ہے، تو یہ 4 اصول آپ سامنے رکھ لیجئے. اور بہت سارے اصول ہیں، کسی اور موقع پر آپ سنیں گے انشاءاللہ علماء سے، لیکن یہ 4 اصول کو آپ سمجھ لیجئے. ان 4 اصول کو بتانے کے بعد پھر میں تاریخی اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا کہ میلاد النبی یہ کب منائی گئی. جب وہ تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ 4 اصول سامنے آ جائیں گے، تو مجھے خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ خود فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ ان 4 اصول کی روشنی میں. سب سے پہلا اصول جو شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ عبادت، نیکی، وہ عمل جو اجر و ثواب والا ہے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بننے والا ہے، جہنم سے نجات دلانے والا ہے، اللہ کی قربت دلانے والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیکی، عبادت، اجر و ثواب کا کام. پہلے اس کا ڈیفینیشن صحیح وضاحت کے ساتھ سمجھیے. تو یہ جو نیکی ہے، دین ہے، عبادت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلا اصول، جب اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا مشرکین مکہ کے درمیان، تو سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نمبر سورہ شورى کی آیت نمبر 21 کو نازل کر کے یہ سمجھایا کہ یہ مشرکین مکہ نے جو غلطی کی تھی، یہ امت محمدیہ وہ غلطی نہ کرے. وہ کیا کہ جو دین ہے، اجر و ثواب کے جو کام ہیں، جس کو شریعت سازی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت سازی، دین بتانا کہ کون سا عمل اجر و ثواب والا ہے، اللہ کی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، عبادت والا ہے. یہ جو شریعت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے شریعت بنانے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں رکھا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. سب سے پہلا اصول اچھے سے سمجھیے. شریعت سازی کے کون سا عمل اجر و ثواب والا ہے، اس سے اجر و ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، یہ صرف اور صرف اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. یہ حق اللہ نے اپنے کسی مقرب بندے کو، یہاں تک کہ نبی کو بھی نہیں دیا. نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عمل یہ اجر و ثواب والا ہے کہہ کر بتائے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو. اور مشرکین مکہ کا کیا معاملہ تھا؟ مشرکین مکہ نے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اور خود بھی ان کے اندر ایسی جرت ہو گئی تھی کہ جو دین ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو دیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو اعمال بتلائے تھے، ان اعمال میں اپنی طرف سے انہوں نے اضافہ کیا، اپنی طرف سے اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر ایسے غضبناک ہوتے ہوئے ایسی پھٹکار لگائی. اللہ نے سوال کیا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ کا غضبناک انداز ہے اس میں. اللہ سوال کر رہے ہیں یہ مشرکین مکہ جو اپنی طرف سے نئی نئی عبادتیں ایجاد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، وہ اللہ کا حق تھا. یہ کوئی شرکا بنا لیے ہیں، شریک بنا لیے ہیں، جو گھڑ گھڑ کے ان کی دین کی باتیں ان کو بتاتے ہیں. گھڑ گھڑ کر اپنی طرف سے کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طواف کرنے کا، دین ابراہیمی میں طواف کا حکم تھا، لیکن اس میں انہوں نے ایڈ کیا کہ ہم گناہ انہی کپڑوں پر کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کپڑوں پر کیسے اللہ کی عبادت کرے، لہٰذا ننگے طواف کرتے تھے. نماز کو بگاڑ دیا تھا ان لوگوں نے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تھالیاں بجایا کرتے تھے. عبادتوں کی شکل کو اپنی طرف سے جو اللہ نے بتلایا تھا وہ چھوڑ کر اپنی طرف سے نئے نئے اعمال لانے لگے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنے لگے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے گھڑنے کی نہیں دی تھی. اللہ نے غصے کے انداز میں، اللہ تعالیٰ نے پھٹکار والا انداز اختیار کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کو اجازت دی گئی تھی، ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو اجازت نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا
بطور وعید ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ کی مہلت کا قانون نہ ہوتا، اتمام حجت کا قانون نہ ہوتا، تو ان کی ایسی یہ خطرناک حرکت ہے کہ ابھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا، لقضی بینہم، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک یہ ظالم ہیں جو اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ عمل جو اللہ نے نہیں بتایا ہے اپنے قرآن میں، وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں، قرآن اور حدیث میں، اس کو کوئی آدمی اگر عبادت کہتا ہے تو وہ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حق تھا جناب، یہ 400 سال کے بعد، 300 سال کے بعد کوئی راوزی عبادت کو ایجاد کر رہا ہے۔ تاریخ کی طرف آؤں گا تو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ تو اس اصول کے تحت بات کیا معلوم ہے، دیکھیے یہ ایسا معاملہ ہے، اللہ نے نبی کو بھی اجازت نہیں دی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے کہا اگر رسول کی بھی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ رسول کو بھی اجازت نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا، بلکہ سورہ حاقہ اٹھائیے آپ، آیت نمبر 63 سے 67 کی آیتیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ وہاں پر تنزیل من رب العالمین، یہ اجر و ثواب والے اعمال جو آپ کو قرآن کی شکل میں دیے جا رہے ہیں، نبی کی حدیث کی شکل میں دیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ خالص رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے، نبی کی طرف سے بھی نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ نبی کی باتیں نہیں ہیں۔ نبی بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی بھی اپنی طرف سے نہیں، اپنے خواہشات سے نہیں بولتے، وحی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ عمل اجر و ثواب والا، یہ ثواب دینے والا عمل ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، یہ جو حق ہے شریعت سازی کا یہ ہمارے لیے خاص ہے، اس میں نبی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں، نبی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی بھی بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، ہم نے نہیں بتایا، اگر ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ اکبر، ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، اللہ اکبر، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تمہاری طرف سے کوئی نہیں ہو سکتا جو نبی کو بچا سکے۔ اللہ اکبر، نبی یہ جرت کبھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کیے۔ اس کے ذریعے سے گویا امت کو پیغام دینا ہے کہ جب نبی جیسی عظیم شخصیت محمد الرسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں، آپ کا سب سے اونچا مقام ہے، لیکن شریعت کا معاملہ جو ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا جو اعمال بتانے کا جو معاملہ ہے، شریعت سازی کا، اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہ دیا کسی کا حق، تو اب عید میلاد النبی جو یہ منائی جا رہی ہے کب آئی ہے؟ کہ اللہ نے بتایا؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت آپ اٹھا کر بتا سکتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے عید میلاد النبی اللہ تعالیٰ نے منانے کا حکم دیا ہے؟ ایک آیت آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ بتا سکتے ہیں؟ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں گے، مزید باتیں خطبہ ثانیہ میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بدعات سے بچتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اجر و ثواب والے اعمال کا بتانا، جس کو شریعت سازی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ عبادت کا پہلا حصول ہوا کہ اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، میلاد النبی کو عبادت اگر سمجھنا ہے، تو پھر ہم کیا دیکھنا پڑے گا کہ رب العالمین نے قرآن میں بتلایا ہے کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کیا، یہ دیکھنا پڑے گا، نمبر ایک۔ اور دو اصول مختصراً بتا کے پھر تاریخ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ مجھے صحیح حق بات کہنے، آپ کو سمجھنے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عبادت کا دوسرا اصول، 4 باتیں تو اب نہیں ہو سکے گی، 2-3 باتوں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات جو عبادت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وقت اللہ کے نبی نے امت کو وصیت فرمائی تھی
کہ اس اختلاف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ عبادت ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، یہ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ایسے اختلاف کے دور میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی تھی. وصیت کیا تھی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. مسند احمد میں بھی مختلف حدیثی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز ہمیں پڑھائی، صبح کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد فوعظنا موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی نے نہایت ہی بلیغ، جامع ترین، دلوں کو چھو لینے والا، آنکھوں کو رلا دینے والا، نہایت ہی بلیغ ترین خطبہ دیا اللہ کے نبی نے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے. ذرفت منها العیون، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ووجلت منها القلوب، ہمارے دل کپ کپانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا وہ منظر تھا، صحابہ کہتے ہیں کأنہا موعظۃ مودع، ایک الوداع ہونے والا، جیسے الوداع ہوتے وقت جو جذباتی اپنا خطاب کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ویسے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے الوداع کرنے والی کی وصیت تھی. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے، آپ کے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دنیا میں، آپ وصیت فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے وصیت کی، وصیت کو سنتے جائیے. پہلی وصیت اللہ کے نبی نے فرمایا، علیکم بالسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیہ، تم اپنے امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا اگرچہ کہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس میں تو ہم فیل ہے، اس کو چھوڑ کے بازو اپنے ٹاپک پر رہیں گے. بڑا افسوس ہوتا، کسی کو امیر تسلیم کرنے ہی تیار نہیں. ہر جگہ ہر کوئی امیر رہتا ہمارے پاس. اللہ ہدایت دے، اطاعت کا جذبہ اپنے اندر رکھیے. کوئی آپ کا امام ہے، کوئی ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، جماعت کا امیر ہے، اس کی اطاعت کریے، اس کو امیر بنایا. یہ مت بولیے کہ انہیں فلاں جگہ سے آیا، یہ باہر سے آیا، اندر سے آیا. یہ سب نعرے جاہلیت کے ہیں. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اللہ کے نبی نے تو مثال دی ہے کہ حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جو ہمارے موضوع سے متعلق، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں کا کوئی آدمی میرے جانے کے بعد دنیا میں زندہ رہے تو وہ اس دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اختلافاً کثیرا، امت میں بہت اختلافات ہوں گے. کوئی کہے گا یہ سنت ہے، کوئی کہے گا یہ بدعت ہے. یہ اختلافات اور آپسی اختلافات، ہر قسم کے اختلافات مراد ہیں. یہاں اختلاف دیکھے گا تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تم اختلاف سے نکلنا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین منکم، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. کیسے لازم پکڑو؟ عزو علیہا بالنواجز، یہ جو نواجز کوچلی کے جو دانت ہوتے، شیر جب پکڑتا تو کیسا پکڑتا؟ شکار کو کتنی مضبوطی سے پکڑتا. اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے کے دور میں میری سنت، میرے صحابہ کی سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت، یہ جو دنیا کے اندر بدعتی بھیڑیے، شیطان کے بھیڑیے تم کو چکنے کے لیے آ جائے تو اس وقت تم کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو، میری سنت کو، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تم اس اختلاف سے بچ جاؤ گے، نجات کی طرف چلے جاؤ گے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے بچنا جو میں نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، ان اعمال سے بچنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے. اور دوسری روایتوں میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. یہ دوسرا اصول آ گیا آپ کے سامنے کہ جب اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سنت میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا. صحابہ کی اعمال میں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور تیسرا اصول جو عبادت سے متعلق بڑا اہم ہے، غور سے سنیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے متعلق ہمیں حکم دیا کہ تم کو عبادت میری کرنی چاہیے، اللہ کی کرنی چاہیے. لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس بات سے آگاہ کیا کہ میری عبادت کرتے ہوئے تم مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے طریقے عبادت سے بچو. میری عبادت کرو، اور مشرکین مکہ جو طریقہ عبادت کا اختیار کیا تھا، یہود و نصارہ نے
عبادت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس کی مخالفت کرو، اس سے بچو. یہ عبادت کا بڑا اہم اصول ہے جناب. ہم کو جہاں عبادت کا حکم دیا گیا ہمیشہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم نمازوں میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اکبر. قدم قدم پر اللہ کے نبی نے معاملات میں، اخلاق میں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کا حکم دیا. تو وہیں پر عبادات میں بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے ہم کو منع کیا. اور یہود و نصارہ کا طریقہ کیا تھا؟ عبادت کا طریقہ کیا تھا یہود و نصارہ کا، مشرکین مکہ کا؟ سورہ حدید آیت نمبر 27 اٹھا کر پڑھیے. نصارہ کا طریقہ تھا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. کیا تھا یہود و نصارہ کا؟ مختصر الفاظ میں کہیں تو جو اللہ نے جو طریقہ بتلایا تھا، جو اعمال بتلایا اللہ نے بتلائے تھے، وہ اعمال کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نئے نئے اعمال لاتے تھے جو نہ اللہ نے بتلائے ہیں. اس میں سے کیا تھا؟ ایک رہبانیت، اپنے آپ کو شادی سے الگ کر لینا، نکاح نہ کرنا اور دین کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کا دعویٰ کرنا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے لکھا ہی نہیں تھا ان پر، ہم نے بطور عبادت بتایا ہی نہیں تھا. خود اپنے سے اپنے آپ کو بڑے متقی بنانے کے لیے شادی جو حلال تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آگے چل کر زنا کے شکار ہو گئے، لڑکوں سے زنا کرنے لگے، نعوذ باللہ، لواطت کرنے لگے. یہ نتیجہ ہوا. یہ تیسرا اصول کیا ہو گیا یہاں پر؟ عبادت ہمیں کرنا ہے اللہ کی، لیکن یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے طریقے عبادت سے بچ کر ہمیں کرنا چاہیے. یہ تین اصول آ گئے. مختصراً پھر بولتا ہوں کہ شریعت سازی کا ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے. کوئی اس میں دخل اندازی کرتا ہے تو اللہ نے دھمکی دی ہے عذاب کی. نمبر 2، دوسری بات کہ جب اختلاف امت کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، خلفائے راشدین کی سنت میں دیکھنا چاہیے. اگر اس میں ہے تو لے لیں، نہیں تو چھوڑ دیں، وہ بدعت ہے. اور نمبر 3، ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہود و نصارہ کے طریقے عبادت سے بچنے کا حکم دیا گیا. یہ 3 ہیں. اب آئیے عید میلاد النبی کو ان 3 اصولوں پر پیش کرتے ہیں. میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ سال معلوم ہے، عام الفیل، جس سال ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب آیا اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. دن کون سا ہے؟ ہفتے میں سے پیر کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. رہا تاریخ کون سی ہے؟ تاریخ کیا وہ 12 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے یا 8 ربیع الاول ہے؟ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دوسری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو ہوا. اس پہ سارے مورخین کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو وفات پائے. لیکن رہا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری احادیث کھنگال لیجئے، کسی ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا تذکرہ نہیں ہے. کسی حدیث میں بھی کہ اللہ کے نبی 9 کو پیدا ہوئے، 12 کو پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، محرم میں پیدا ہوئے، نہیں ہے. کسی حدیث میں آپ نہیں دیکھ سکتے، ہے ہی نہیں کتابوں کے اندر. رہا معاملہ آپ سیرت کی کتابوں کی طرف آپ جاتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، تو اس میں بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مختلف علماء اکرام، صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ذکر کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے رحیق المختوم میں کہ 9 زیادہ صحیح. اور امام ابن کثیر 8 کے قائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 کو پیدا ہوئے تھے، اختلاف. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 18 ربیع الاول کو ہوئی. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین، جن کو پیران پیر شمار کرتے ہیں، تو چلیے ان کی بات ہی اگر دیکھ لیں. غنیۃ الطالبین اٹھا کے دیکھیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 1 محرم کو ہوئی. گیا پورا معاملہ.
ایک محرم کو ہوئی، اتنا اختلاف ہے. ارے جس عمل کو آپ عبادت قرار دے رہے ہیں، جس عمل کو آپ اجر و ثواب والا قرار دے رہے ہیں، عید کہہ رہے ہیں، ہماری عید اتنی ایسی کہ تاریخ ہی معلوم نہیں، تاریخ میں اتنا زیادہ اختلاف. اور پھر اللہ کے نبی کی زندگی کی تاریخ اب دیکھتے چلے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال تک، 40 سال پر اللہ کے نبی بنائے گئے، نبوت دی گئی. 40 سال تک کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر 40 سال تک بنائی گئی ہوتی تو ہوتا تاریخ ہوتی. 40 سال کے بعد 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. 13 سال میں کبھی بھی ایک جگہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پر عید منا رہے ہیں تذکرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے. 10 سالہ زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا تذکرہ آپ کو نہیں ملتا. اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں 2 سال رہے، 2 سال میں کہیں بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 مرتبہ ربیع الاول کا یہ 12 تاریخ کا دن آیا، 11 مرتبہ میں کہیں بھی آپ کو تذکرہ نہیں ملتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں 12 ربیع الاول کا دن 10 مرتبہ آیا، کہیں بھی آپ کو 10 سالہ زندگی میں ربیع الاول کے دن کو عید مناتے ہوئے نہیں ملے گا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 5 مرتبہ یہ تاریخ آئی، لیکن 5 سالہ زندگی میں کہیں بھی اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں منائی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے آخری صحابی کا انتقال 123 ہجری میں ہوتا ہے، وہاں تک بھی ہم کو نہیں ملتا تذکرہ. امیر معاویہ کی جو خلافت تھی، ان کی خلافت میں 20 مرتبہ یہ دن آیا. کتنے مرتبہ؟ 20 مرتبہ یہ دن آ رہا ہے، لیکن 20 مرتبہ بھی امیر معاویہ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید مناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ تاریخ یہاں تک پہنچی، 4 ائمہ جو برحق ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہی برحق مانتے ہیں، اور ہم بھی برحق مانتے ہیں. بڑے امت کی خدمت انہوں نے کی ہے. چلیے ان کے دور میں آپ دیکھ لیجئے 4 ائمہ، امام ابی حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک آپ دیکھیے، سارے دور تک تقریباً آپ دیکھیں گے 241 ہجری تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. 241 سال گزر گئے، تب تک بھی یہ عمل جو اجر و ثواب والا عمل ہے، اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے اس نہیں. نہ اللہ کے نبی وہ عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ صحابہ اختیار کیے ہوئے ہیں، خلفاء راشدین اختیار کیے ہوئے ہیں، ائمہ اربعہ بھی اختیار نہیں کیے ہوئے. تو آیا کہاں سے یہ دن؟ یہ دن آیا کہاں سے؟ تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً 362 ہجری، 362 ہجری، اس دور میں یعنی 4 صدی عیسوی میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والے یہ سنی نہیں تھے، یہ رافضی تھے. اللہ اکبر. 362 ہجری اٹھا کے دیکھیے تاریخ کی کتابیں، امام ابن کثیر کی الوداع والنہایہ اٹھا کے دیکھیے کون منائے؟ عبیدی فرقے سے تعلق رکھنے والا معز لدین اللہ، جو رافضی تھا، دین کا دشمن تھا. علماء نے لکھا ہے یہ دین سے نفرت کرنے والے تھے. شیعہ بھی ایسے، شیعہ کے اندر تو ہوتا ہی ہے. اور رافضی کیسے ہوتے ہیں؟ دین میں سب سے زیادہ دین کا بیڑا غرق کرنے والے، سنیوں کے اندر بدعتوں کو رواج دینے والے والا فرقہ جو ہے رافضیوں کا فرقہ ہے. سب سے زیادہ آج بھی دیکھ لیجیے آپ، جتنے مجاور بن کر بیٹھے ہیں وہ پورے رافضی ہیں، امت کے اندر زیادہ بدعتوں کو داخل کرنے والے. یہ کب؟ 363 ہجری میں تقریباً یہ امت کے اندر یہ لوگ اس دور میں 5 نہیں 6 میلاد منایا کرتے تھے اس وقت وہ، اور اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے. ہم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں. اس راستے سے سنیوں کے اندر داخل ہوئے اور 6 میلاد انہوں نے منائی. ایک اللہ کے نبی کا میلاد، دوسرا حضرت علی کا میلاد، تیسرا حضرت فاطمہ کا میلاد، چوتھا حضرت حسن کا میلاد، اور 5واں حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور 6واں حاکم وقت کا. تو سب سے پہلے یہ رافضی جو دین کو برباد کرنے کے لیے، دین کے اندر بدعتیں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ سالوں تک یہ بدعت چلی، پھر بیچ میں رکی، پھر یہاں تک کہ 6ویں صدی عیسوی، 6ویں صدی ہجری کا زمانہ، 600 سال بعد، 625 کا جو موقع ہے، اس موقع پر عراق کے اندر دوبارہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے
ملک مظفر ابو سعید الکوکبوری نام ہے اس کا، ملک مظفر ابو سعید الکوکبوری، یہ بھی سنی تھا، بدعتوں سے اس کو محبت تھی۔ امام ابن خلیقان نے لکھا ہے وفیت الاعیان میں نہایت ہی عیاش تھا، نہایت ہی عیاش تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ نہایت عیاش تھے۔ جو جن راویوں نے اس کو شروع کیا نا، انہوں نے لکھا کہ زنا کو یہ حلال سمجھتے تھے، یہ لوگ زنا کو حلال سمجھتے تھے اور شراب کو حلال سمجھتے تھے، اور سب سے زیادہ وہ جو معز لدین اللہ کا دور ہے اس میں امت کے اندر بدعتیں برائیاں سب سے زیادہ پھیلی، اور اس کے بعد اس کا جو دور آیا الکوکبوری کا، جو ابو سعید ہے ملک مظفر ہے، اس کے دور میں تو امام ابن خلیقان نے لکھا ہے کہ اس بدعت کو سب سے زیادہ رواج دینے میں اس کا ہاتھ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آنے کو ہوتا تو محرم سے تیاری کرتا تھا، محرم سے تیاری کرتا تھا، اپنی کئی محل تعمیر کرایا کرتا تھا، کئی قبے بنایا کرتا تھا، اس میں میوزک ہوا کرتی تھی، شراب حلال ہوا کرتی تھی، اس میں ڈانس ہوا کرتا تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے جناب، اٹھا کر دیکھو، یہ پوری تاریخ ہے۔ اور تیاری کب سے ہوتی تھی؟ محرم میں، اور مکمل کب ہوتی تھی؟ سفر میں مکمل ہو جاتی تھی، اور لوگ محرم سے جمع ہونا شروع ہوتے، اور پھر سارا ربیع الاول 1 تاریخ لگتی، تو وہاں سے رات میں یہ عیاشی کا سامان، اللہ حفاظت فرمائے، یہ میوزک، اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ میوزک عبادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنی نفرت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ بانسری کی آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں، ابو داؤد کی روایت، کان میں انگلیاں ڈالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی دور نکل گئے، اتنی دور نکل گئے جہاں تک کہ آواز نہ آ رہی، اور کہا عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اللہ اکبر۔ جو میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسندیدہ تھی، شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عاجزی و انکساری کا مظہر تھی۔ آج یہ امت، اب سب سے پہلی بات تینوں اصولوں پر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ، عبادت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بتلائے، عبادت کیا ہے؟ اختلاف ہو تو اللہ کے نبی کی سنت میں دیکھا جائے گا، صحابہ کے عمل میں دیکھا جائے گا۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے طریقے عبادت سے ہمیں بچنا ہے۔ تینوں اصولوں پر اتار کے دیکھ لیجئے، جو عبادت 4 صدی میں آ رہی وہ اللہ تعالیٰ بتایا، جو 4 صدی میں جو عبادت آ رہی ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کوئی راوزی آپ کو بتا رہا ہے اور اس پر عمل کریں؟ سوچو، ایمانداری کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو تو میں بولنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ حق اور ہدایت کا معاملہ ہے۔ معاملی شہد ہے تو 4 طریقے ہیں اس کو جانچ کر لینے کے، نوٹ کو جانچ کے لینے کے 10 طریقے ہیں، اور اللہ کا دین علم غلم ایسے ہی لے جا رہے ہیں، جو ہے چلا جا رہا ہے باپ دادا کے طریقے پر۔ کیسا فیصلہ کر رہے ہو مسلمانوں؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ایمانداری سے سوچو، کیا عبادت کے اصولوں پر یہ عمل، وہ عمل اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ دین بتانے کے لیے۔ وہ نبی نے نہیں بتایا۔ 400 سال کے بعد رافضی جو سنیت کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ تم کو عمل بتلا رہے ہیں، وہ عمل لے رہے ہیں، یہ دین ہے تمہارا، اور اس دین کے اندر تم نے وہ عمل داخل کر لیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت کیا کرتے تھے۔ جیسا میں نے بتلایا کہ آج کیا حال ہے نوجوانوں کا حال۔ دیکھیے بدعت کا معاملہ، یہ اہل علم کہتے ہیں کہ بدعت جب ایک جگہ داخل ہو جاتی ہے تو بدعت کی مثال بچے جننے والی عورت کی طرح ہے۔ اہل علم کہتے ہیں ایسی عورت جو سب سے زیادہ بچے جنتی ہے، ویسا بدعت کا معاملہ، ایک بدعت آ گئی وہاں 10 بدعتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، گمراہیاں پیدا ہوتے چلے جاتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے وقت ختم ہو چکا ہے کہ سارے عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کے نام پر کتنی شرکیات ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جاتا ہے، یا غوث کے نعرے لگائے جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے شرکیات، بدعات، خرافات، اور آزاد ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین سے تو اب نوجوان بھی اتنے آزاد ہو گئے کہ علماء کی نہیں سن رہے۔ علماء کی کیا کیا کریں گے؟ متکبرانہ انداز، گاڑیوں کا اسٹینڈ کرنا، راستے روک دینا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم لے کر آئے تھے؟ اس نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اس نبی کی محبت کے نام پر جشن نکال کر، جلوس نکال کر، راستے روک کر، ایمبولینسوں کا راستہ روک کر کیا بتا رہے ہیں؟ اور یہ نوجوان اسٹینڈ کرتے ہوئے، سائلنسروں کی آوازیں، اللہ کیا متکبرانہ انداز۔ جس نبی نے کہا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا،
اور یہ متکبرانہ انداز نوجوانوں کا، کیسے کیسے وہ تکبرانہ انداز میں، دیکھیے اب جس دن جلوس ہوتا ہے نہ بڑے ان کو نظر آتے ہیں نہ چھوٹے نظر آتے ہیں، پھٹ پھٹی آوازیں، بانسری کی آوازیں، پونگیاں بجاتے ہوئے، یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جو زیادہ دین کا بھی علم نہ رکھتا ہو لیکن وہ حقیقت پسند ہو تو یہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کھیل تماشا ہے، دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے دین کے اصول دیکھیں تو سارے اصول اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ بھی گمراہی آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی ان اصولوں کی روشنی میں جب اللہ نے نہیں بتلایا، اختلاف کے موقع پر نبی کی سنت کو ہم دیکھ رہے ہیں تو نبی کی سنت کے موافق نہیں ہے، اور یہ طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا برتھڈے منایا تھا، میلاد منائی تھی، یہ اس طریقے پر یہ امت نکلی ہے تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی، یہ بدعت ہے، لہٰذا یہ گمراہی ہے اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے توحید اور اتباع سنت کے علم کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بدعتوں کی خطرناکی کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، اور علم کے حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توحید پر، اتباع سنت پر، صحابہ کے منہج پر مضبوطی سے جم جانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، بدعات سے بچتے ہوئے بدعات سے کمپرمائز نہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بدعات کو امت سے حکمت کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو بدعتوں کو امت سے ہٹانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے بچنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہم میں پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، امت کے اندر جو اختلافات دین کے اندر ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ ساروں کے اختلافات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان کے بچوں پر رحم فرمائے، ان کے بڑوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے رزق کا انتظام فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔